کرام کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملے ملک دشمنی قرار، وفد کا ملکی اثاثوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ آور شرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سزائیں دینے کا مطالبہ، کہا کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ شہداء پاکستان کو قوم کا سلام، لانس نائک فہیم مشتاق 12 مئی 2023 کو قلعہ سیف اللہ ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران دفاع وطن کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ والدین کو بیٹے کی شہادت پر فخر، شہید کے ورثاء کا 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی سخت مذمت۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے اسلام آباد میں اہم شخصیات کی ملاقاتیں، وسطی بھلائی اور جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، جہلم سے ملک جاوید، نذر اقبال اور راجہ سفیر پیپلز پارٹی میں شامل، خوشاب سے ملک ذیشان ایوان اور چودھری شوکت جیالے بن گئے۔ سیالکوٹ سمیت دیگر علاقوں سے بھی کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ IMF ڈیل سے پہلے 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس، پراپرٹی کی خرید و فروخت پر 1% ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ، تنخواہ دار طبقہ بھی نشانے پر آ گیا، ماہانہ 2 لاکھ سے زائد کی تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح میں 2.5% اضافہ، بڑی گاڑیوں پر ٹیکس لگے گا، فی کلو کھاد کے فروخت پر 3% ٹیکس لگانے کا فیصلہ، FED بڑھا کر 20% کر دی گئی۔ پاکستان اور IMF حتمی معاہدے کے قریب پہنچ گئے، وزیراعظم کی MD IMF سے ملاقاتوں میں بریک تھرو ہو گیا، شہباز شریف کی کرسٹلینا سے پیرس میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملنا ان کا حق ہے، معاشی مشکلات نے عوام کی تکلیف میں اضافہ کیا، معاشی بحالی سے IMF اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے، اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پنشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے۔ ڈار کا مالیاتی ڈسپلن لاگو، 3 پینشنز اور 2 نوکریوں والوں کی عیاشی ختم، گریڈ 17 اور اوپر والے افسران کو صرف 1 پینشن ملے گی، ریٹائرڈ ملازمین کو نئی ملازمت پر بھی پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، حکومتی خراجات پر بھی کٹ لگا دیا، 85 ارب روپے کی کٹوتی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 100 ارب کا اضافہ، یوٹیلیٹی سٹور کے لیے بھی رقم 10 ارب روپے بڑھا دی، وزیر خزانہ کا درآمدات پر پابندیاں بھی ختم کرنے کا اعلان۔ میاں نواز شریف لندن سے دبئی پہنچ گئے، مریم نواز بھی اہل خانہ کے ساتھ دبئی میں موجود، والد سے ملاقات کریں گی جس میں نواز شریف کی وطن واپسی، عام انتخابات اور نگراں سیٹ اپ کے ناموں پر غور ہوگا۔ مریم نواز آج بغیر پروٹوکول کے لاہور ایئرپورٹ سے دبئی روانہ ہوئی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں نیب نے چیئرمین PTI کو 26 جون کو طلب کر لیا، ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو بھی نوٹس بھیج دیا، بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات طلب۔ نواز شریف پلاٹ کیس میں بری، لاہور کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا، جج راؤ عبد الجبار نے الزامات کے شواہد نہ ہونے پر سابق وزیر اعظم کو بری کیا، نیب پروسیکیوٹر حارث شفیق نے بریت پر اعتراض نہیں کیا۔ پنجاب میں صحت کارڈ صرف غریب عوام کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ، 30 جون سے پرائیویٹ اسپتالوں میں گائنی آپریشن بند، دل کے مریضوں کو 33% ادائیگی کرنا ہوگی، سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 300 روپے ماہانہ کٹوتی ہوگی، 65,000 سے زائد آمدن والوں کو سالانہ 4700 روپے دینا ہوں گے۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آ گیا، اسلام آباد اور پنڈی میں بادلوں کی انٹری، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش، کولو کے ندی نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات کی 30 جون تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کی پیش گوئی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔
कोलू शहर और गिरदुनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी आ गई। बारिश से कोलू शहर की म्यूनिसिपल कमेटी का पोल भी खुल गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निकासी आब का निजाम ठीक न हो सका। बड़ी ईद पर बड़ी खुशी। ईद उल अज़हा के 3 दिन तमाम ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के तीनों दिन मुसाफिरों को किरायों में 33% रियायत मिलेगी। रियायत का इत्तलाक तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होगा।